انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ عزازیل کا مطلب خدا کا عزیز، اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتداء میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیغ تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھیں۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیغ نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قومی جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ عبادت ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے، لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نوع سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو بہت جلد اسے دیکھے گا۔ یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے، جب ایک روز کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا، جا، میں تجھے متعین کے وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ اس سرکش عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے رکھے، آمین۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔